السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی 177 یعنی 2/177۔ اس آیت مبارکہ میں پورے کا پورا صلاۃ اور زکوٰۃ کا سبجیکٹ ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یعنی یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا ایک نظام ہے جو قائم کرنے والا ہے، اور یہ قائم اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کا عمومی ترجمہ کچھ اس طرح ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا۔ نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور خصوصاً الکتاب، یہ جو قرآن مجید ہے، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور پھر جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، یہ قرابت داروں میں، یتیم مسکین لوگوں میں، آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے جو قریب ترین سائل ہیں، وہ جو سائل آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ جو اس چیز کے حقدار ہیں، ان کو تلاش کر کے اس کو اللہ کے بندوں میں اللہ کا مال خرچ کیا جائے، اور پھر صلاۃ کو قائم کیا جائے اور عطائے زکوٰۃ کیا جائے۔ یعنی صلاۃ کے معنی اس قرآن کی پیروی کرنا، اور پھر واو تاکیدی ہے کہ ساتھ میں عطائے زکوٰۃ کرنا، یعنی معاشرے کی پرورش کرنا۔ تو اب یہ سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارا تو کام ہے قرآن اور صرف قرآن، اور یہ چینل جو ہم نے کھولا ہے نا، وہ اس لیے کھولا ہے کہ ہم آپ کے ہر گھر تک، ہر دروازے تک قرآن کو پہنچائیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے مطابق آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں، تاکہ اس قرآن کو لے کر ہی سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، وہ ایسے کہ ہمارے گھر میں ارد گرد سب سے پہلے جو قریب ترین قرابت دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سائلین، پھر اس کے بعد جو غریب غربا مساکین، اور پھر بار بار یہ بھی کہا کہ قرآن پر غور و فکر کرو۔ قرآن پر غور و فکر کرنے سے ہی تو ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ قرآن پر غور و فکر کرنے والی آیت 756 مرتبہ، یا فلا یتدبرون القرآن افقالها ام علی قلوبہم۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس آیت پر عمل کرنا تھا، اور اس آیت پر ایک آیت ہی ہمارے لیے کفایت کرتی ہے۔ اس میں پورا قرآنی نظام موجود ہے، اور اس قرآنی نظام کے تحت جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس کے نظام کے تحت ہی ہم نے زندگی گزارنی تھی۔ وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام اپنے گھر سے شروع کرنا تھا اور گھر سے قائم کرنا تھا۔ یعنی یہ دو چیزیں لے کر اللہ کی کتاب کے مطابق پیروی ہم کریں تو صلاۃ قائم ہوگی، اور جو اللہ نے ہمیں مال اور وسائل اور صلاحیتیں اور علم دیا ہے، اس کو خرچ کرنے سے عطائے زکوٰۃ کا نظام یعنی معاشرے کی پرورش ہوگی۔ تو پھر اپنے گھر سے شروع کریں گے، گلی میں، محلے میں، پھر ملک میں، پھر کائنات میں۔ تو یہی تھا صلاۃ کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام۔ تو جناب علی، ہمارا پروگرام تو یہی ہے کہ ہر شخص ایک دفعہ قرآن پر غور و فکر کرے، قرآن کو ترجمے سے پڑھے، اور اس قرآنی نظام کو لے کر دنیا میں چھا جائے۔ یہ مدینہ کی ریاست کا بنیادی منشور بھی یہی تھا، اور اس مدینہ کی ریاست جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دی، اور یہ پھر ان لوگوں کی محنت تھی، ان لوگوں کی محنت رنگ لائی، اور ان محنت کی وجہ سے وہ جو دنیا میں یہ نظام پھیل گیا تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اس کو لپیٹ کے نہیں رکھا بلکہ اس پر عمل کیا۔ اس نظام کے مطابق یہ جو وہ نظام اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس پر انہوں نے عمل کر دکھایا، اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے۔ آج بھی ہم، یہ کائنات کی کتاب ہے، اور یہ کائنات میں پھیلی ہوئی کتاب ہے، دنیا کے ہر ملک میں اس کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اور جن ممالک نے اس کو عمر لا میں تبدیل کیا، جن ممالک نے اس کو اپنے سپریم لا میں تبدیل کیا، تو وہ لوگ 90% اس کو حاصل کر چکے ہیں، اور ہم پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھنے سے، غور و فکر کرنے سے ہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، مگر اس کا بنیادی مقصد تھا اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر اور اپنے اس ملک کے
تمام اداروں پر اس قرآنی نظام کو نافذ کرنا تھا، تو اس سے ہی نظام میں تبدیلی آئے گی اور اس نظام سے ہی کائنات میں کامیابی ملے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔